الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الرسالة والنبوة قد انقطعت، لا رسول ولا نبي بعدي، او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مکرم سامعین کرام وعزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. احباب محترم، ہم نے گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے قبل یہ عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک حصے پر ہم نے گفتگو کی تھی جب وہ سپریم کورٹ کا وہ مبارک ثانی والا فیصلہ آیا تھا. خیر بعد میں پھر سپریم کورٹ نے اس سے ریویو کر لیا اور پھر اب وہ تمام شکیں جس پر علماء کو یا عوام پاکستان کو مسلمانوں کو جو تحفظات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے وہ تمام شقیں وہ ہٹا دی جن پر علماء کو اور مسلمانوں کو کئی تحفظات تھے. تو ہم نے لیکن یہ عرض کیا تھا کہ ستمبر کے مہینے میں ہم اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے، اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہر وقت اکثر گفتگو کرنا یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں. تو 7 ستمبر سن 1974 کو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قیادت و سیادت میں قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی آئینی شق منظور کروائی گئی، اور بحمدللہ تعالی اب جو 7 ستمبر یعنی کل 2024 میں اس قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی جو آئینی ترمیم کی گئی تھی اس کو 50 سال پورے ہو جائیں گے، یعنی یہ ایک گولڈن جوبلی. اور ایک بات یاد رکھ لیں، غالباً ایک مرتبہ ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ فرمایا، اور بزرگان جن کے روحانی مکاشف کھلے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو تحفظ ختم نبوت پر اس عقیدے پر پہرا دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ان کی پشت پر ہوتا ہے، ان کی پیٹھ پر ہے. یہ بزرگ کہتے ہیں
اب آپ سمجھ رہے ہیں، تو اس لیے اس عقیدے کی امپورٹنسی کو سمجھنا از حد ضروری ہے. جو اپنے بساط پر، یعنی اگر آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی چاہیے تو آپ کی حاضری ہو گئی، پریزنس ہو گئی، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہ کرم میں تو آئے گئے. اور امام آلوسی، یعنی علامہ امام محمود آلوسی حنفی بغدادی، جو کہ تفسیر روح المعانی کے مفسر ہیں، جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی، انہوں نے تفسیر روح المعانی میں ایک مقام پر لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح ہمارے احوال و اعمال سے آگاہ ہیں کہ ہر وقت ہم رسول کی نگاہ میں ہوتے ہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. تو صاحب ظاہر ہے جب ہم وہاں جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں آ جائیں گے. اب آئیے دیکھیے یہ جو عقیدہ ہے، جب ہم نے 2 جمعۃ المبارک قبل بھی عرض کیا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت ایسا ہی ہے کہ جیسا ہمارا عقیدہ توحید ہے نا، اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی مضبوط ہونا چاہیے. ایک بات اور بھی سمجھ لیں، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار، اعمال کی، اس کو پلہ باندھ لیں، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور اس کا ڈیپینڈ جو ہے وہ عقیدے کی درستگی پر ہے. عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو آپ اعمال کے ڈھیر لگا لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں بھی اعمال کا ذکر کیا ہے پہلے عقیدے اور ایمان کی بات کی ہے. اب آپ دیکھیے کہ سورہ البقرہ یہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، یعنی سورت نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں، یہ بالکل ابتدائی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے تو کوئی ایمان کی عقیدے کی بات کی، کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی اللہ غائب الغیب ہے نا، تو یعنی اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں، پہلے بات ہو گئی ایمان کی. اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار وہ ہے عقیدے کی درستگی پر، ایمان کی سلامتی پر. اسی لیے اللہ نے پہلے یہ کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ پہلے تو وہ لاتے ہیں ایمان اللہ پر یعنی غیب پر، پھر اس کے بعد کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج، یہ سورہ نمبر 22 ہے اور اس کی آیت نمبر 77 یعنی 77 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پہلے ایمان کی بات، عقیدے کی درستگی کی بات، پھر کہا آمنوا ارکعوا یعنی ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. پہلے ایمان لاؤ، عقیدہ ٹھیک کرو، پہلے ایمان لاؤ اور اس کے بعد رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے عقیدہ درست کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ہی ارشاد فرمایا. اب یہ دیکھ لیجیے کہ سورۃ البقرہ وہی سورہ نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 183 یعنی 183 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پھر وہی آمنو، پھر ایمان کی بات، پھر عقیدے کی درستگی کی بات، کہا کہ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم پر روزے فرض کیے، روزے تمہارے اس وقت قبول ہوں گے جب تمہارا عقیدہ درست ہوگا، جب تمہارا ایمان ٹھیک ہوگا تو تمہارے روزے قبول کیے جائیں گے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں یہ بتا رہا ہے کیونکہ ایمان کا جڑ، اس کی اصل، اس کی بنیاد، جس طرح عقیدہ توحید ہے نا، عقیدہ توحید، بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ایمان کی اساس، ایمان کی بنیاد، ایمان کا جڑ اور ایمان کا روٹ ہے. اب دیکھیے آپ قرآن مجید فرقان حمید میں
شیطان کا ذکر آیا ہے. یہ جو شیطان ہے نا، اب دیکھیں تھیم وہی ہے، ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، ورنہ اعمال جو ہے وہ سب عقارت چلے جائیں گے. شیطان نے، میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہوئی ہے کہ شیطان نے 18,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کیا ہے. انسانوں کا قبلہ اور ان کا کعبہ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے نا، مسجد حرام کے اندر کعبہ معظمہ، اس کے ارد گرد ہم طواف کرتے ہیں، معتمرین عمرہ کرنے والے بھی اور حجاج یعنی حج کرنے والے بھی اس کعبے کا طواف کرتے ہیں. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمارے یہاں تو اگر کوئی ایک بار بھی چلا جائے تو اس کو تو مزاج ہی نہیں ملتا، وہ تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھے، بھئی حاجی ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے. اب جب ایک صاحب کوئی شخص چلا گیا، اب وہ واپس آ گئے، آپ نے ان سے پوچھا ماشاءاللہ یوسف بھائی حج کر کے یوسف بھائی کیا ہوتا ہے؟ حاجی محمد یوسف حج کر کے جو آیا، ایک دفعہ حج کر کے آ گیا، اور اگر اللہ نے مزید توفیق دی ایک بار پھر بلا لیا اور آپ نے اس کے بعد ملاقات پہ دوسرے حج کے بعد وہ تشریف لائے، آپ نے کہا حاجی یوسف صاحب ماشاءاللہ سب صحیح رہا، خبردار حاجی الحاج دو ہو گئے. اب یہ تو شکر ہے کہ الحاج کے آگے کی کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ تیسرا چوتھا کر لیتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا. اب انگریزی میں تو سپرلیٹو ڈگری وہ بیسٹ ہے، یعنی گڈ، بیٹر، بیسٹ، اور عربی میں اس میں تفضیل ہے، اس میں مبالغہ ہے. اب حاجی کا اس میں تفضیل بھی اور سپرلیٹو ڈگری بھی الحاج ہے، اب وہ چاہے 10 کرے چاہے 20 کرے ٹھیک ہے. اب اس نے تو 2 کر کے ہی الحاج ہو گیا، تو وہ جو شیطان تھا وہ کتنا بڑا تھا، اس نے تو 18,000 سال تک کعبہ معظمہ کا طواف کرتا رہا، 18,000 سال. اور اب آپ کو بات اور سمجھ میں آ جائے گی، وہ تھا حاجی، 2 حج کے بعد ہو گیا الحاج، تو اس کو کوئی اور ٹکرا گیا، اس نے کہا تم نے میری طبیعت تو پوچھی، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے نمازی محمد یونس. یہ کیا نام ہوا بھائی، نمازی محمد یونس؟ سیدھا سیدھا بتا کہ محمد یونس، یہ نمازی محمد یونس کیا ہوتا ہے؟ کہا سبحان اللہ، تو ایک دفعہ جو ہے حج کر کے آ گیا، تو ہو گیا حاجی، اور میں تو روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، تو میں نمازی محمد یونس کیوں نہیں ہوں بھائی؟ اب آپ سمجھے، تو نمازی محمد یونس صاحب تو 5 وقتہ نمازی تھا. اب نمازی محمد یونس صاحب یا میں اور آپ، یہاں تو ایوریج ایج جو بر صغیر پاک و ہند میں ہے وہ 57 سے 59 سال کے درمیان ہے، یعنی 57 ٹو، یہ ایوریج ایج ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تو اتنے ماحولیاتی آلودگی، غذاؤں کی خرابی، پتہ نہیں کیا کیا، اور ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں، سبحان اللہ، ہمارا تو کمال ہی دوسرا ہے نا، یعنی 2 نمبر ہی کرنا یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ ساری نمبریاں 2 نمبریاں ہم سے کروا لیں، کیونکہ ہم پاکستانی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا. تو اب اس لیے ان خرابیوں کے باعث ہماری ایوریج ایج جو ہے وہ ہے 57 ٹو 59. چلو ہم بونس کی بھی لگا لیتے ہیں، بونس کی زندگی بھی لگا لو، 65 سال، 70 سال، 75 سال، 75 ایئرز ٹھیک ہے. اب 80-85 پر تو بیچارے کوئی ہوتے ہیں کوئی زیادہ ہی، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوازشات ہوتی ہیں، تو پھر وہ آگے جاتے ہیں 75 اور 80 سے آگے. اب اگر 75 سال کی نمازی محمد یونس صاحب کی طرح وہ نمازی رہا بھی، تو 57 سال سے لے کر 80 سال تک وہ سجدے کرتا رہا نا. اس مردود لعین شیطان نے 6 کروڑ سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی ہے. 6 کروڑ سال سجدہ تعبدی، عبادت کے سجدے ادا کیے ہیں اس نے. 6 کروڑ سال تک اللہ کے حضور جھکتا رہا. لیکن کیا ہوا؟ ابتدا جو میں نے عرض کیا وہ یہ تھا کہ عقیدہ ٹھیک رکھو،
اور خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے انتہائی محتاط رہو. اپنا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اتنا مضبوط رکھو کہ کوئی بات کسی کی تمہارے کان میں پڑے تو تمہارے پائے ثبات میں کوئی تزلزل نہ آئے, تمہارے قدم نہ ڈگمگانے پائے. میرے مسلمان بھائیوں, شیطان نے 6 کروڑ سال تک سجدہ تعبدی ادا کیا, ایک سجدہ تعظیمی نبی کے سامنے نہیں کیا. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ جو سورہ صاد ہے, سورہ صاد 23ویں سپارے میں, اس کا سورہ نمبر 38 ہے اور اس کی آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, 71 سے پڑھتے چلے جائیں, 72 کو بھی پڑھے, 73 کو بھی پڑھے ضرور. سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 71 سمجھ میں نہیں آتا تو 71 70 اور 1 یہاں سے شروع کریں. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ, کہا کہ جب اللہ نے, تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک پیکر بشریت مٹی سے بنانے والا ہوں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں, اپنی روح اس کے اندر پھونک دو, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لانا, اس کے آگے جھک جانا, نبی کا ادب کرنا, اس کی عظمت و شان کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا. جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے, إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کہا کہ ابلیس جو تھا وہ اکڑ کر, شیطان وہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا اور تکبر کیا اس نے, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا, بے ایمان ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ مَا مَنَعَكَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ, اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا, سارے فرشتے دیکھو سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور تو اکڑ کے کھڑا ہوا ہے, پھر میرے حکم کے باوجود وہ کون سی چیز تھی, وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے روکا, جس نے تجھے منع کیا کہ تو آدم کے سامنے نہیں جھکا, سجدہ تعظیمی بجا نہیں لایا, میرے حکم کا خیال نہیں کیا, نبی کا ادب نہیں کیا, نبی کی تعظیم نہیں کی, اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا نہیں اور اکڑ کے کھڑا ہو گیا, کیا تو ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ اللہ نے اس سے کہا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. آگے سے دلیل دے رہا ہے, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دلیل دے رہا ہے. کہنے لگا اے اللہ, اس سے تو میں اچھا ہوں, میں خیر ہوں. دیکھیں, خیر اس وقت تک خیر ہوتی ہے, بھلائی اس وقت تک بھلائی ہوتی ہے جب اس خیر میں نہ ہو. اس نے کہا انا, یہ اس کی انا تھی, یہ اس کا تکبر تھا, یہ اس کی میں تھی جس نے اسے برباد کر دیا. کہا کہ خیر اس وقت تک خیر رہتی ہے جب اس خیر میں نہ ہو, انانیت نہ ہو. اس نے کہا انا خیر منہ, میں اس سے اچھا ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اب میری بات بڑے دل کے کانوں سے توجہ سے سنیں. اس نے کیا کہا, اس نے دلیل دی نا, دلیل دی اللہ کے سامنے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھر دلیل دیتے, مزید کہہ دیتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیکھ بھئی شیطان ابلیس یہ میرا نبی ہے, میں نے اس کو بنایا ہے, نبی بڑی عظمت و شان والا ہوتا ہے جی, میں نے اگرچہ اس کو مٹی سے بنایا ہے لیکن میں نے اپنے دست قدرت سے خلقت بیدیا, میں نے اپنے دست قدرت سے اس کو بنایا ہے, میں نے اپنا نور اس کے اندر ڈالا ہے, میں نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے, میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے, اس کے نبوت کا سر, اس کے سر پہ تاج سجایا ہے. کچھ نہیں کہا, آپ پڑھے قرآن, میں نے آیت نمبر بتا دی ہے آپ کو. جیسے ہی اس نے کہا, ہمارا وتیرہ یہی ہونا چاہیے. یہ جو ہمیں ڈھیلے ڈھالے سبق پڑھاتے ہیں نا کہ جی بڑے ہلکے ہی ہاتھ رکھو, ہلکا ہی ہاتھ رکھو بس. اور کراچی میں خود بھی کراچی والا ہوں نا, ہمیں جو بکری بنا دیا گیا ہے, بکری یہ تھے, میں ہم تو شریف آدمی. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا, اگر اسی طرح بکری بن کر جو ہے اگر میں ہی کرتے رہے, صرف نرم بات ہی کرتے رہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں اے ذی شعور نمازیوں مسلمانوں, جب کعبہ معظمہ میں
پہلی نماز پڑھنے کے لیے فاروق اعظم تلوار ایک ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جلوں میں اپنے جرمٹ میں لے کر آ رہے تھے تو ابو جہل بھی وہاں بیٹھا تھا، ابو لہب بھی وہاں بیٹھا تھا، عتبہ بھی بیٹھا تھا، شیبہ بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ سارے گرو گھنٹال وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ذرا تصور کریں جو ہمیں یہ نرمی کا میٹھے میٹھے آرام سے مزاج کا یہ جو درس دیا جا رہا ہے، ہلکا ہاتھ رکھو، دلیل دو، علم سے سمجھاؤ۔ دلیل اسے دی جاتی ہے جو دلیل سے سمجھنے والا ہو۔ اگر سخت جملہ کہوں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے جناب۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اس وقت سید الشہداء بھی اور حضرت عمر فاروق بھی 13 سال سے تو ہو ہی رہی تھی نا، تبلیغ ہو ہی رہی تھی۔ اگر وہ آتے حضرت عمر اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکے بات کرنے کے لیے، نرم بات کرنے کے لیے، محترم جناب ابو جہل صاحب، وہ لکھنؤ والوں کی زبان میں نا کہ اگر حضور کے طبع نازک پہ گرا نہ گزرے، آپ نے جو اپنے لب لالی سے سخت باتیں بد کلامی فرمائی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے رخسار مبارک پر ایک عدد تماچا رسید کر دیں تاکہ آپ کا رخسار مبارک گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے۔ یہ لکھنؤ والوں کی زبان ہے۔ اب وہ بھی اسی طرح آتے اور یوں کہتے کہ محترم جناب ابو جہل صاحب، آپ دیکھیں نا، ہم تو شریف آدمی ہے نا، ہلکی بات کرنے والے، نرم بات کرنے والے، تھوڑا سا آپ ادھر ہو جائیں، تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تاکہ ہم اپنی نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تم جانو تمہارا کام جانے، بس ہم تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھیں گے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر یہ اتنی شرافت سے ماننے والے ہوتے تو یہ جو 11-12 سال گزرے تھے تو پھر اس وقت دار ارقم میں کیوں تھے؟ لیکن جیسے ہی فاروق اعظم نے تلوار نکالی، سید الشہداء ایک شیر کی طرح، اسد اللہ والرسول، اللہ اور اس کا رسول کا شیر، تلوار نکال کر کہا جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، بچوں کو یتیم بنانا ہو تو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنا کر دکھائے، ہم یہاں نماز ادا کرنے والے ہیں، کون ہمیں روکے گا؟ تو وہی ابو جہل جو تھا نا، اس نے کہا ہم نے کہاں روکا ہے، وہ سارے پھر وہ بکری بن کر ایک سائیڈ میں ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت میں وہ پہلی مرتبہ نماز ادا کی گئی۔ کبھی کبھی جرأت دکھانی پڑتی ہے، ہر وقت نرم بات نہیں چلتی۔ اب دیکھیے شیطان نے تو دی اور اللہ سبحانہ و تعالی تو قادر مطلق ہے، وہ اس کو دلیل سے سمجھا دیتا، لیکن جیسے ہی اس نے کہا، اس نے نبی کی بے ادبی کی، نبی کی توہین کی، نبی کی گستاخی کی، اور یہ توہین، یہ بے ادبی، یہ گستاخی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی ہے، ابو البشر کی ہو رہی ہے، یہ پہلی تخلیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور یہ نبی ہیں۔ اس نبی کی توہین پر جیسے ہی اس نے کہا کہ میں اس سے ٹھیک ہوں، اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا فخرج منہا فإنک رجیم، او مردود دفع ہو جا میری بارگاہ سے، نکل جا، اب مجھے تیرے 18,000 سال کے طواف بیت المعمور نظر نہیں آتے، مجھے تیرے 6 کروڑ برس کی سجدہ تعبدی نہیں نظر آتی۔ اگر ان 6 کروڑ سجدہ تعبدی کو، عبادت کے 6 کروڑ سال کے سجدوں کو قبول کرانا ہوتا تو میرے نبی کے آگے ادب سے جھک جاتا، تیرے 6 کروڑ سال کی عبادت بھی قبول ہو جاتی۔ 6 کروڑ سال کی عبادت نہیں، اس کی راندہ درگاہ ہو گئی اور اللہ نے اسے کوئی دلیل نہیں دی، بلکہ کہا دفع ہو، نکل۔ تو ہمیں بھی ان مردود قادیانیوں کو، ان مرزائیوں کو جب کوئی کہے کبھی بات تو سن لیں، بولا کتے دفع ہو جا، نکل جا ہمارے یہاں سے، تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس میں کوئی نرم بات نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، میں بالکل ابھی پچھلے سیٹرڈے کی بات ہے، میں مکہ مسجد 5L میں گیا تھا، بوڑھا آدمی، ہمیں اپنی جوانی پر، اپنی قوت و طاقت پر، جوانوں ذرا سنو، اس کا وہ چچا جو کہہ رہے تھے، بوڑھا آدمی، کم سے کم 70 سال سے زائد اس کی عمر تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہاں صاحب یہ جو قادیانی ہے نا، یہ ان کو فقط کافر کہلوانا ہی کافی نہیں ہے، یہ تو مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں، اگر شروع میں انہیں قتل کرنے کا فتویٰ جاری ہو جاتا تو ابتدا میں یہ 30 لاکھ تھے، 30 لاکھ،
آج پوری دنیا کے اندر یہ 2.5 کروڑ ہو گئے ہیں، 2.5 کروڑ ہو گئے ہیں، 30 لاکھ سے بڑھ کر. یعنی 1974 میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کاوشوں سے، دیگر علماء کی کاوشوں سے ان کو یہاں آئین پاکستان کے مطابق کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، کافر ڈکلیئر کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود دیکھیے آئے دن نبی فتنے اٹھ رہے نہیں ہیں. کچھ سالوں کے بعد کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ آئینی طور پر ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. تو اس لیے ان سے کوئی نرم بات نہیں کی جا سکتی. اب آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمل میں، سورہ نمل کا سورہ نمبر ہے 27 اور اس کی آیت نمبر ہے 16. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. اب ذرا اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ شیطان نے بے ادبی کی آدم علیہ السلام کی، ساری عبادتیں بھی ضائع ہوئی، قیامت تک کے لیے لعنتی اور مردود بھی ہو گیا. وہ آدم علیہ السلام کا بے ادب و گستاخ تھا، ختم نبوت کا ڈاکو نہیں تھا. تو جب آدم علیہ السلام کا بے ادب اس کا یہ انجام ہوا، اور ایک میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ آپ کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کا مقام و مرتبہ بھی میں اپنے بساط پر، اپنے اساتذہ کے جو جوڑے ہم نے اٹھائے، علماء کی جو نوکری کی چاکری کی، اس کے تصدق سے جو ہمارا فہم ہے اس کے مطابق ہم یہ چاہتے ہیں. ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے افضل البشر بھی کہتے رہے کہ میں بھی آپ کو نہیں سمجھ سکا. مولا کائنات جو باب علم کا شہر، باب مدینہ کا ایک شہر کا دروازہ ہے اس علم کا، لیکن وہ بھی کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت کو تو میں بھی نہیں سمجھ سکا. صحابہ نہ سمجھے، اہل بیت اطہار نہیں سمجھے، تو اور کوئی کیا سمجھے گا؟ تو ہم اپنی بساط پر اس نے کی آدم علیہ السلام کی بے ادبی، توہین، گستاخی، اور یہاں یہ ختم نبوت کے در پہ ہیں، یہ بے ادب و گستاخ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور صرف بے ادب و گستاخ نہیں ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمی مرتبت پر، اس عقیدے پر انہوں نے ڈاکہ زنی کی ہے. تو ان کا انجام پھر کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے پیش آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَوَرِثَ، اس پر میں پھر کبھی گفتگو کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ نے صحت زندگی دی، یا تو اگلے جمعۃ المبارک کو یا شب میلاد، جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب محفل ہوگی، اسی عنوان پر خطاب ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے صحت زندگی دی، ہم آپ ساتھ رہے تو اسی عنوان پر، ختم نبوت کے عنوان پر، تاکہ اچھی طرح ہمارے جوان، ہمارے بچے اس عقیدے کو سمجھ جائیں کہ عقیدہ ہے کیا. ابھی میں ایک اور نقطے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. یہاں تو یہ صرف کہا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہ اور سلیمان علیہ السلام نے وارث بنایا داؤد علیہ السلام کو. اب یہ وراثت کس طرح، اس میں بھی ختم نبوت بڑا راز ہے. موقع ملا تو اگلے جمعۃ المبارک کو اس حوالے سے، نہیں تو شب میلاد. اگلی بات انہوں نے کی وقالا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا وقالا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء. اللہ نے انہیں بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن ان کی بادشاہت بھی مخصوص جگہوں پر اور مخصوص چیزوں پر ہی، جیسے ہوا ان کے قبضے میں دے دیا. انہوں نے کہا کہ علمنا منطق الطیر، مجھے جانوروں کی اور پرندوں کی بولی سمجھا دی. حدود کی بولی میں سمجھ لیتا ہوں، چیٹی کی بولی میں سمجھ لیتا ہوں، چڑیا کی بولی میں سمجھ لیتا ہوں، پرندوں کی بولی بھی سمجھ لیتا ہوں، جانوروں کی بھی بولی سمجھ لیتا ہوں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ نے اور بھی بہت ساری چیزیں مجھے عطا فرمائی ہیں.
مجھے بہت عطا فرمائیے۔ اب یہ ہیں نبی سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پرندوں اور جانوروں کی بولی سکھائی، اور وہ آگے اس پر ہی خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ تو میرے اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ تو ہے فضل و کرم حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ لیکن ذرا آپ سورہ ابراہیم جس کا نمبر 14 ہے، سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہا کہ ہم جب بھی کسی کو رسول بنا کر کسی بھی قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو اس قوم کی زبان اس نبی اور رسول کو سکھا دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو صرف پرندوں کی اور جانوروں کی بولی سکھائی اور ان کی بادشاہت کو کچھ مخصوص حصے تک مقرر کر کے اس پر وہ کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو الفضل المبین۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب اللہ فرماتا ہے کہ جس رسول کو میں کسی قوم کی طرف بھیجتا ہوں تو اس قوم کی زبان اسے سکھا دیتا ہوں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے نہیں پوچھتا، آپ کو سورہ الاعراف جو کہ 9 سپارے کی سورہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ خود ہی کہہ دیں میری زبان سے، قرآن تو میرا ہے نا، قرآن کلام میرا ہے، زبان میری ہے، تو ذرا بیان کر دے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام کائنات کی طرف، اس جہان میں بھی، آسمانوں میں بھی، چرند کی طرف بھی، پرند کی طرف بھی، جانوروں کی طرف بھی، درندوں کی طرف بھی، پہاڑوں کی طرف بھی، اور سورج و چاند کی طرف بھی، سمندروں اور دریاؤں کی طرف بھی، اور درختوں شجر و حجر کی طرف بھی، میں تمام مخلوقات کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام تو جانوروں کی بولی سمجھ کر بولتے تھے، مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، کہا کہ میں حضور کے ساتھ مکہ میں چل رہا ہوں، میں جس درخت کے پاس سے گزرتا ہوں وہ درخت کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، میں پہاڑ کی طرف سے گزرتا ہوں، پہاڑ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، کسی پتھر کی طرف سے گزرتا ہوں وہ پتھر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، اور اللہ فرما رہا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب میں نے تو ساری مخلوق کی طرف تجھے ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ باد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات کی طرف، ہر جہان کے ہر مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہ آئے گا قیامت تک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔